وجہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نظریے سے اگر ہم دیکھیں کہ اصل وجہ کیا ہے ہمارے ملک کے اندر قحط کی، وہ یہی ہے کہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں لے کر آتے ہیں جن سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو زکوٰۃ ادا کر دی۔ میں ان میں سے ایک دو ہیلے بہانے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ ایک ہیلا بہانہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے گندم کی ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہوتی ہے، اس کا عشر ہوتا ہے 20 من میں 1 من۔ میں کئی مرتبہ میں خود گیا ہوں، پرسنلی خود لینے کے لیے گیا ہوں نا جب گندم کا عشر، وہ قاری صاحب ہوتے اسی جدوں ਢੇਰੀ چکن لگے سی بانٹتا سی، بچے آئے سی انہوں نے دیتا سی کہ وہ تو ساڈا تو عشر ادا ہو گیا۔ یہ ہیلا ہے، یہ ہم بہانہ کر رہے ہیں۔ جن بچوں کو آپ نے وہ گندم تقسیم کی تھی جھولیوں میں، 1-1 2-2 بکیں دی تھیں آپ نے، کیا وہ زکوٰۃ کے مستحق تھے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، ٹھیک ہے زکوٰۃ کے مستحق تھے لیکن آپ کو اندازہ ہے آپ نے کتنی ان کو دی؟ یہاں تو ایک مقدار معین ہے، شریعت نے مقدار معین کی ہے کہ 20 من میں آپ نے 1 من ہر حال میں دینا ہے، وہ چاہے آپ کے خرچے پورے ہوں یا نہ ہوں، وہ چاہے آپ نے ادھار کی سپرے لے کر اس پہ کی ہے، چاہے آپ نے بیج ہی ادھار اٹھایا تھا، یہ پیداوار پر عشر ہے، پیداوار پر وہ آپ نے باہر صورت دینا ہے۔ آپ نے کہا جی ہم نے 1 کنال تو ساری ہماری گندم دی، سرکار بھلے 1 کنال ہو، آپ نے اس کو عشر ادا کرنا ہے، یہ پیداوار ہے۔ ہر زمین سے نفع حاصل کی جانے والی چیز پر عشر ہوتا ہے۔ آپ گھاس اگائیں اس پہ عشر ہے۔ ہم لوگ ہیلے بہانے کر کے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ جی ہم نے تو تقسیم کر دیا تھا، ہم نے فلانے کو بھی دیا اور فلانی ہماری بیوہ تھی ہم نے اس کو بھی دیا۔ تو میں بھی بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون سے لوگ ہیں، پھر ہم نے خود سوچنا ہے کہ آیا کہ جن لوگوں کو ہم دیتے رہے زکوٰۃ، کیا وہ زکوٰۃ کے مستحق تھے؟ ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان باتوں کو ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کس بندے پر فرض ہے، اس کی کچھ شرائط ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا چاہیے، بالغ بھی ہو، بالغ ہو چکا ہو، اس کے مال پر ہے۔ اگر کوئی بندہ نابالغ ہے اور اس کے پاس بہت ساری وراثت ہے، اس کا والد فوت ہوا تو بہت ساری وراثت چھوڑ کر گیا، بینک میں بڑا پیسہ پڑا ہے، لیکن چونکہ وہ بھی نابالغ ہے، جتنی بھی رقم پڑی ہے وہ ابھی زکوٰۃ دینے کا اہل نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہوگا تو اب اس پر زکوٰۃ کے احکام لاگو ہو جائیں گے۔ اسی طرح آزاد ہو، اگر کوئی بندہ قید ہے، غلام بنا ہوا ہے، کیونکہ غلام کا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ سارا اس کے آقا کا مال ہوتا ہے، اس کا اپنا نہیں ہوتا جاتا، آزاد ہونا چاہیے، اور اس کے پاس مال بقدر نصاب ہو، یعنی اتنا مال ہو جس مال پر زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے جس مال پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس کے بعد پورے طور پر وہ اس مال کا مالک بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ مال اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، وہ مال کا مالک ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زمین پھنسی ہوئی ہوتی ہے، کسی اور نے قبضہ کیا ہوتا ہے، ناحق قبضہ ہوتا ہے، وہ ہے تو ان کی لیکن وہ پورے طور پر اس کے مالک نہیں، کسی اور نے قبضہ کیا ہوا۔ اسی طرح نصاب جو ہے اس کے پاس وہ قرض سے بھی خالی ہو، قرض سے بھی خالی ہو، یعنی جو اس کے پاس مال ہے اب اس کے اندر قرض کی رقم نکال کر اتنا مال بچتا ہو کہ وہ زکوٰۃ دینے کا اہل بن سکے۔ یہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ پھر 8ویں شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی اس کے پاس جو نصاب کی رقم بن رہی تھی اس کی جو ضروریات زندگی ہے اس سے یہ زائد ہو۔ نمبر 9، مال نامی ہو حقیقتاً یا حکماً، یعنی وہ بڑھنے والا مال ہو، مال غیر نامی نہ ہو، بڑھنے والا مال ہو، مال نامی ہو، جیسا کہ پیسہ ہے، کرنسی ہے، مال تجارت ہے، سونا چاندی ہے۔ اب سونا چاندی بظاہر تو نہیں بڑھتا نا، یہ ظاہراً نہیں بڑھتا سونا چاندی، لیکن یہ حکماً بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو، تو اس لیے یہ بھی مال نامی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ نمبر 10، سال کا گزرنا اس پر ضروری ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ یہ 10 شرائط ہیں، یہ چیزیں پائی جائیں،
لیکن ان کو چیدہ چیدہ کر کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کس انداز کے اندر یہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب جو اموال ہے، یہ تو ہم نے شرائط پڑھ لی، اب جن اموال پر یعنی جن مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ کون کون سے؟ سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت۔ یہ 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میں بھی جانوروں کی طرف نہیں جا رہا، جانوروں کی الگ سے ان کی زکوٰۃ کی الگ صورت بنتی ہے، اس کی 2 کیٹاگریز بنتی ہیں، آیا کہ وہ مال تجارت ہے یا ویسے ہی چرائی کے لیے جانور رکھے، وہ اس کی الگ سے صورتیں بن جاتی ہیں۔ ابھی میں یہ آپ کو چیدہ چیدہ صورتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 سونا ہو، سونے کی وضاحت آپ سن لیجیے گا۔ سونے کی وضاحت سن لیں کہ اگر کسی بندے کے پاس سونا ہے اور وہ سونا صرف سونا ہی ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، چلا دے چلا دے اتنا بٹن چاہیے تو چھوڑ دو، یہ توجہ کیجیے گا میری طرف، بہت اہم باتیں ہیں، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی ہماری غفلت کسی اور طرف چلی گئی نا تو ہمیں بعد میں یہ سمجھ میں نہیں آئے گی باتیں، اس لیے آپ کی توجہ کرو۔ سونا ہے اگر کسی بندے کے پاس، اس کے علاوہ سونے کے علاوہ اس بندے کے پاس نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ مال تجارت، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اب اگر سونا 7.5 تولے ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب چاندی کی طرف آ جائیں، چاندی ہے بندے کے پاس، اس کے سوا نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ سونا ہے، نہ مال تجارت ہے، تو اب چاندی 52.5 تولے ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 2 چیزیں ہوگی سونا چاندی۔ جب صرف سونا ہو، نہ پیسے ہوں، نہ مال تجارت ہو، نہ چاندی ہو، تب صرف 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر چاندی ہے، صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ روپے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو اب 52.5 تولے چاندی ہوگی تو اس بندے پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب آ جائیے کرنسی، پیسوں کی طرف۔ اب کرنسی کو چاہے جس ملک کی مرضی ہو، وہ یورو میں ہو، وہ پرائز بانڈ میں ہو، وہ درہم ہو، وہ دینار ہو، قطری ریال ہو، کوئی بھی کرنسی ہے اس کے پاس، کسی قسم کی بھی اس کے پاس کرنسی ہے، اگر وہ اس کے پاس کرنسی موجود ہے، اب اس کرنسی کو دیکھا جائے گا، اگر تو یہ کرنسی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب آ جائیے مال تجارت کی طرف، میں ہر ایک کی وضاحت بھی بعد میں کرتا ہوں۔ اب آ جائیے مال تجارت۔ اب مال تجارت کا بھی اپنا ذاتی کوئی نصاب نہیں ہے، جس طرح سونے اور چاندی کا ہم نے نصاب پڑھا ہے کہ سونا 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہے، چاندی 52.5 تولے ہوگی تو زکوٰۃ ہے، تو مال تجارت اور کرنسی کا اپنا ذاتی کوئی نصاب نہیں ہے۔ ان دونوں کا نصاب یہی ہے کہ یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب آ جائیے ان کی تفصیل کی طرف۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں، 7.5 تولے سے کم ہے سونا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی ہے، کچھ روپے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، یعنی سونے کے ساتھ ساتھ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس ہے۔ اب اکیلا سونا نہیں ہے، اکیلا سونا نہیں ہے، پہلے ہم نے اکیلے سونے کا نصاب پڑھا تھا، اب اس کے پاس اکیلا سونا نہیں ہے، بلکہ اس سونے کے ساتھ ساتھ چاندی، پیسے، مال تجارت، ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی اس کے ساتھ مل رہی ہے، تو اب ہم سونے کا نصاب نہیں دیکھیں گے، اب ہم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا نصاب دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 1 تولے سونا ہے، کچھ پیسے ہیں اس کے پاس، یا کچھ مال تجارت ہے، یا کچھ چاندی ہے، اب ہم سونے کی اس چاندی جو ساتھ ملی اس کی، یا مال تجارت، یا وہ جو پیسے ہیں، ان کو ملا کر اب ہم دیکھیں گے یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں۔ اگر بن رہے ہیں تو اب ہم نے دوسری چیز دیکھنی ہے، اس پر قرضہ تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو اوکے ہے، اگر قرضہ ہے تو کتنا ہے، جتنا قرضہ ہے وہ نکالنے کے بعد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم بچ رہی ہے یا نہیں بچ رہی۔
ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس پھر بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم بچ رہی ہے۔ اب تیسری چیز پھر دیکھیں، اس پر سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا؟ اگر سال گزر گئے تو اب یہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا، وگرنہ نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آج کا جو چاندی کا کرنٹ ریٹ ہے، آج کا جو ریٹ، میں آپ کو آج کا ریٹ بتا رہا ہوں، وہ ہے 78,750 روپے۔ آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا 78,750 روپے، 52.5 تولے چاندی کا ریٹ ہے، 52.5، 1,500 روپے فی تولہ کے اعتبار سے، کیونکہ چاندی کا نصاب ہم نے 52.5 تولے پڑھا ہے، تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کی جو کرنٹ بن رہی ہے وہ یہی ہے 78,750 روپے۔ اب کسی بندے کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے یا تھوڑے سے پیسے یا تھوڑا سا مال تجارت ہے، اب ہم ان کی قیمت لگائیں گے، اگر یہ قیمت ملا کر ساری 78,750 روپے یا اس سے زیادہ بن رہی ہے تو اب ہم نے دو چیزیں اور دیکھنی ہے، اس پر قرض کتنا ہے، وہ قرض کی رقم نکال کر پھر بھی اتنی رقم یا اس سے زیادہ رقم بچتی ہے یا نہیں، اگر بچتی ہے تو اب تیسری چیز ہم نے پھر دیکھنی ہے، اس پر سال گزر چکا ہے یا نہیں، اگر سال گزر چکا ہے تو یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اچھا اسی طرح پھر آگے اور دیکھیے، کسی بندے کے پاس مال تجارت ہے، مال تجارت، اس نے دکان ڈالی ہوئی ہے کریانے کی، یا کوئی اور اس کا اپنا سٹور ہے بنا ہوا، یا کوئی اور اس نے مال تجارت کا سامان اندر رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو اس کے شوکیس وغیرہ ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں، فریج رکھا ہوا ہے، یہ تو اندر کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ کمپیوٹرائز اس نے جناب وہ کانٹا رکھا ہوا ہے، یا اس کے پاس اپنا میزان بنا ہوا ہے، اس کے باٹے بھی ہیں، اس کے بعد تو ان کی قیمت تو اندر شمار نہیں، کیونکہ یہ آلات ہیں اس کے، یہ اس کی دکان کے لیے ضروری آلات ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں جن کی وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، جو مال تجارت اس نے اندر رکھا ہوا ہے، دیگر جو بیچنے والی چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں، اب وہ ان کی قیمت لگائے گا سال گزرنے پر، جب سال گزر جائے اب وہ ان کی قیمت لگائے گا، قیمت کتنی بن رہی ہے، اگر 1,00,000 روپے قیمت بن رہی ہے، اس کے بعد اب وہ مائنس پلس بھی کرے گا، جمع نفی بھی کرے گا کہ اس نے ادھار کتنی دے رکھی ہے، جتنی اس نے ادھار دے رکھی ہے، اور ان ادھار کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ادھار وہ ہے کہ ملنے کی امید ہے، ایک ہے کہ ملنے کی امید نہیں، تو جس ادھار کے ملنے کی امید ہے اب اس کو اندر وہ جمع کر لے گا، یہ جمع کر لیا، مثال کے طور پر 1,00,000 کا اس کی دکان میں سامان تھا، 50,000 کی ادھار کی، ٹوٹل ہو گیا 1,50,000، اب اس نے اس میں سے مائنس بھی کرنا ہے، نفی بھی کرنی ہے، کیونکہ اس نے سیل مینوں سے ادھار سامان بھی لیا ہوتا ہے، کسی نے اس کی ادھار بھی دینی، اس نے خود بھی دینی ہے، اب وہ والی رقم بیچ میں سے وہ مائنس کر دے، نفی کر دے، اب دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی رقم بچی ہے، اب اگر اس کے پاس 78,750 روپے اگر اس کے پاس بچ رہے ہیں، 78,750 روپے اگر اس کے پاس بچ رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ ہیں، تو یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ مال تجارت ہے۔ اسی طرح پیسے تھے اس بندے کے پاس، اب پیسے اس کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہیں، 78,750 یا اس سے زیادہ ہے، اس نے کسی کو قرض بھی دیا ہوا ہے، وہ قرض والی رقم اندر جمع کرے گا، کسی کا اس نے خود قرض دینا ہے، اس کی رقم کو بیچ میں سے مائنس کرے گا، نفی کرے گا۔ اب دیکھیں اگر اس کے پاس 78,750 روپے کی رقم یا اس سے زیادہ رقم بچتی ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں جو مال تجارت۔ اسی طرح اب آدھے جانوروں کی طرف، جانور اگر اس نے تجارت کے طور پر رکھے ہوئے، کاروبار ہے اس کا کہ لیا، جیسے ہی وہ گابن ہوا، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ یار یہ گابن ہو جائے گا، پھر یہ بچہ دے گا، تو بچے کے ساتھ بیچ دیا جائے تو اچھی قیمت مل جاتی ہے، اس کی پرورش کی، اس نے اس نیت سے خریدا ہوا ہے جانور، تجارت کی غرض سے، تو اب اگر وہ تجارت کی غرض سے اس نے خریدا ہوا ہے تو جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے گا، سونا اگر اس کے پاس تھوڑا تھا 7.5 تولے سے، مال تجارت نکل آیا جانوروں کی صورت میں، اب سونے کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی، اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت پر ہم اس کو معیار بنائیں گے۔ اسی طرح اس کے پاس کوئی پلاٹ رکھا ہوا تھا اور اس نے بیچنے کی، وہ کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، بیچتا ہے، ادھر سے لیا ادھر بیچ دیا، ادھر سے لیا ادھر سے بیچ دیا، اس نے کاروبار کے لیے اس نے کوئی پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے، کوئی دکانیں اس نے اس لیے خرید کے رکھی ہوئی کہ میں نے کل کو بیچنی ہے، بیچنے کی غرض سے رکھی ہوئی، تو اب جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے گا تو ان کی قیمت کو بھی اندر مینشن کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا، اس کی قیمت کو بھی اندر جمع کیا جائے گا۔ اب وہ جمع کر کے دیکھے گا آیا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں، اگر ہے تو زکوٰۃ ادا کر دے، نہیں ہے تو زکوٰۃ اس پر نہیں بنے گی۔
ہاں اگر جانور اس نے ویسے رکھے ہوئے گھر میں، اس کا کوئی تجارت کا ارادہ نہیں ہے، اس نے ویسے رکھے ہوئے ہیں، شوقیہ طور پہ اس نے پال کے رکھے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے شوقیہ طور پہ بھی پال کے رکھے ہوئے تب بھی دودھ تو نکلتا ہی ہے نا ان کا، اب دودھ بھی تو بیچنا ہی ہوتا ہے نا، اب دودھ ایسا تھوڑی ہے تھنوں کے اندر کڑا کڑا خراب کرنا ہے، تو وہ اب وہ جو دودھ پر رقم آ رہی ہے نا، اب رقم اگر وہ جمع ہوتی رہتی ہے اس پر سال گزر جاتا ہے، قرض کی رقم نکال کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر 78,750 روپئے اس سے ابو ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا۔ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، ہم غور کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر کے اندر کچھ پیسے بھی جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ زیور مثال کے طور پر 1 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے یا آدھے تولے سے بھی کم ہے سونا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پیسے مل گئے ہیں، اب ہم 7.5 تولے تو نہیں دیکھیں گے نا، اب ہم 52.5 تولے چاندی کی مقدار والی قیمت دیکھیں گے، 78,750 روپئے۔ اگر اس کے برابر وہ پہنچ جاتی ہے اور سال بھی گزر گیا ہے اور قرضے کی رقم بھی بیچ میں سے نکال دی ہے، تب بھی جا کر وہ 78,750 اس سے اوپر قیمت اس کی بن رہی ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو۔ اسی طرح پچھلے جمعہ المبارک پر بھی ایک مسئلہ ہوا تھا کہ بعض لوگ جو ہے بینک کے اندر اپنے پیسے رکھتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا بینک کے اندر ہم نے جتنی بھی رقم اپنی رکھی ہوئی ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 78,750 یا اس سے زائد ہے اور قرض کی رقم بیچ میں سے نکال کر پھر بھی 78,750 یا اس سے زیادہ پیسے بچتے ہیں، تو اب اگر بینک نے زکوٰۃ کے طور پر اس کے پیسے کاٹ لیے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اپنی زکوٰۃ الگ سے ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کی مین وجہ جو ہے، جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، اپنے ہاتھ سے دے کر اگلے بندے کو مالک بنانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ نے زکوٰۃ اس کو جا کر دی تو آپ اس کو اس کا مالک بنائیں گے، مالک بنا دیں گے اس کو تو تبھی جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو اس کا مالک ہی نہیں بنایا، اس کی سپرد نہیں کی چیز، تو کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ادائیگی کے اندر جس کو دی جا رہی ہے اس کو مالک بنانا یہ شرط ہے۔ اب ایک بندے نے مالک ہی نہیں بنایا اگلے بندے کو، آپ نے کس کو مالک بنایا؟ بینک نے کٹوتی کر دی ہے، اور آپ اس بات کو چاہتے نہیں ہیں کہ بینک ہماری کٹوتی کرے، کیونکہ ان کے اندر جو لوگ کٹوتیاں کر رہے ہیں وہ شرعی وکیل بننے کے اہل رکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ شرعی ایڈوائزر تو لوگ رکھے ہوتے ہیں بینکوں کے اندر، ہر بینک کے اندر ایک شرعی ایڈوائزر رہنما ہوتا ہے، ہر بینک کے اندر موجود ہوتا ہے ایک شرعی ایڈوائزر، اس کو بنایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی اچھی سیلری ہوتی ہے، لیکن آیا کہ شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو لگایا جاتا ہے کہ نہیں لگایا جاتا؟ کہاں کہاں پر خرچ کی جاتی ہے ہمیں اس چیز کا نہیں پتا۔ لہٰذا آپ لوگ اپنی بینکوں کے اندر جو رقم رکھی ہوئی ہے، جو چیز بھی رکھی ہوئی ہے، اس کو ملا کر اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر 78,750 روپئے کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، اس سے زیادہ ہے، تب یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوگی۔ آگے چلیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ دی کس کو جا سکتی ہے، زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں نا کچھ معیار بنے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ بچے یتیم ہیں، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے دیکھا بچے جو ہے یتیم ہیں، ہم نے ان کو زکوٰۃ اٹھا کر دے دی، اچھا ہم نے دیکھا عورت بیوہ ہے، ہم نے اس کو زکوٰۃ دے دی۔ میرے بھائی، میرے محترم، میرے عزیز، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے اس کا بیوہ ہونا یا یتیم ہونا شرط نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوہ یا یتیم بھی زکوٰۃ کی مستحق ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوہ اور یتیم زکوٰۃ کے مستحق ہو، یہ ممکن ہے، لیکن بیوہ اور یتیم کا زکوٰۃ کا مستحق ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ جو بیوہ ہے وہ ہر حال میں زکوٰۃ کی مستحق ہی ہے، جو یتیم ہے وہ ہر حال میں زکوٰۃ کا مستحق ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں اصول بتائے گئے کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 جو قرآن مجید کے 10ویں پارے سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر کون سا؟ سنیے گا، فقیر کون سا؟ یہ جو ہمارے بھیک مانگنے والے ہیں، یہ نہیں، جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو، حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو۔ حاجت اصلیہ سے زائد مال، جس بندے حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ مال نہ ہو، یعنی 78,750 روپے کی قیمت کے برابر، اس کی ضرورت سے زائد۔ ایک ہے ضرورت، جیسا کہ گھر کے رہنے کا مکان ہے وہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے،
گھر میں رہنے کا مکان ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے یہ اس کی ضرورت ہے، موبائل رکھا ہوا ہے یہ ضرورت ہے، وہ پڑھتا ہے اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور وہ اس کے اندر صرف وہ پڑھائی کے ہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا، تو یہ وہ اس کی ضرورت بن جائے گی۔ تو اس طرح گھر کے اندر فریج ہے وہ اس کی ضرورت ہے، ٹی وی گھر میں لگایا ہوا ہے، اگر تو اس سے مقصد 100% اسلامک چینل دیکھنا ہے، خبریں وبریں ڈرامے دیکھنا تو پھر وہ ضرورت میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، صرف اسلامک چینل کے بھائی گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم دین سیکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر تو ضرورت کے اندر آئے گا۔ اس طرح گھر میں سینریاں لگائی ہوئی ہیں تو سینریوں کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے بھائی، وہ ضرورت سے زائد چیزیں، اس طرح اس کی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، حاجت سے زائد چیزیں ہیں، وہ فقیر ہے۔ حاجت سے زائد چیزیں اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، یعنی آج کے ریٹ کے مطابق 78,750 روپے کے برابر ہو جاتی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے کتنی بیوہ ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے مرنے والے شوہر ان کی وراثت کے اندر لاکھوں روپے بھی چھوڑ کر جاتے ہیں اور ساتھ میں ان کے لیے زمینیں بھی چھوڑ کر جاتے ہیں جو ان کی وراثت میں ملتی ہے، ہم نے بیوہ سمجھ کے اس کو زکوٰۃ دے دی، تو یاد رکھیے گا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یہ آپ کو دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی، اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ یہ زکوٰۃ اگر ایسے طور پہ یتیم بچہ تھا مر گیا، اس کا باپ بہت سارا، ظاہر باپ مر جائے تو بچہ یتیم تو ہو جاتا ہے، لیکن بچہ کب تک یتیم ہوتا ہے؟ جب تک وہ نابالغ ہو تب تک وہ یتیم ہے، جب بالغ ہو جائے تو اس کو یتیم کہنا نہیں چاہیے شرعاً۔ اب ہم نے دیکھا کہ یتیم ہے تو ہم نے جناب رقم اٹھا کر دے دی، یہ دیکھا میرا بھتیجا ہے چلو رشتہ دار ہے، اگر بیوہ ہے میری بھابھی ہے، بیوہ ہے میری چاچی ہے، بیوہ ہے میری رشتہ داران ہے، بیوہ ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو ہم نے نہ دیکھا کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی۔ پتہ چلا کہ موصوف جس کی یہ بیوی تھی جو موصوف فوت ہو گئے، وہ خود اتنی رقم بینک کے اندر چھوڑ کر گیا تھے کہ خود اس پر بیوہ پر زکوٰۃ بنتی ہے، خود یہ زکوٰۃ دینے والی ہے اور ہم نے اس کو جا کر زکوٰۃ دے دی، تو یاد رکھیے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ معیار سمجھیں۔ دوسرا فرض جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، مسکین۔ مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کے اندر مسکین جو ہے وہ ہے۔ مقروض، تیسرے نمبر پر مقروض ہے وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ قرض کی رقم نکال کر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم نہ بچتی ہو، یعنی 78,750 روپے اس کے پاس نہ بچتے ہوں، تو تب اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسا مقروض اگر ہے تو۔ فی سبیل اللہ، اب فی سبیل اللہ یعنی اس کا مطلب ہے راہ خدا میں دینا، راہ خدا میں دینا۔ اب راہ خدا میں دینے کی بہت ساری صورتیں ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن فی زمانہ بھی جہاد والے لوگ نہیں ہیں تو لہٰذا ایسی صورتحال نہ بنائی جائے، اگر کوئی جہاد کے نام پر آپ سے لیتا ہے نا تو آپ پہ لگایا جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیے گا۔ تو ایسی کوئی فی الحال کوئی صورتحال نہیں، جہاد جب فرض ہوگا، جب حاکم اسلام یہ اعلان کر دے گا بھائی جہاد فرض ہے، تو تب فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کو بھی دی جا سکتی ہے رقم۔ اچھا، اس کے علاوہ محتاج کو بھی دی جا سکتی ہے، جو محتاج ہو اور حج کو جانا چاہتا ہو، ہے محتاج لیکن وہ حج کو جانا چاہتا ہے، اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ طالب علم دین کو، یعنی جو علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ شرعی فقیر ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم اس کے پاس رقم ہو، 78,750 روپے سے کم اس کے پاس رقم ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر، کون سا مسافر مراد ہے؟ اس سے مراد وہ مسافر ہے جو حالت سفر میں ہو اور تنگ دست ہو گیا ہو، اگرچہ اس کے اپنے ملک میں یا اس کے اپنے گھر میں پیسے اس کے پاس موجود ہوں لیکن وہ خود تنگ دست ہو گیا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا مسافر تھا، اسے کسی نے لوٹ مار کر دی، ایسی لوٹ مار کی سب کچھ لے کر چلے گئے، موبائل بھی چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے، گھر جانا چاہتا ہے، واقعتاً ایسا ہے، نہیں تو ایسے ڈرامے باز بھی ہمارے ملک میں بڑے آپ دیکھ لیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں پوری پوری فیملیاں لے کر روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ہماری جیب کٹ گئی، کاٹ کٹی ہوئی گئی، یہ ڈرامے بازیاں بھی بڑی ہیں ہمارے ملک کے اندر نا۔ تو یوں تصدیق کر لی جائے، اگر آپ کو غالب گمان ہے، یعنی آپ کا ذہن غالب ہے کہ واقعتاً یار یہ مجبور ہے، تو تب اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ آخر میں وہ لوگ بیان کر دوں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ جو ہوگے ان کو نہیں جا سکتی ہے، میں یہی بیان کر دیتا ہوں جن کو نہیں، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بنو ہاشم، یعنی جو ہاشمی ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو ہاشمی سید زادے ہوتے ہیں، ہاشمی سید زادے، تو سیدوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کی میل ہوتی ہے، یہ مال کی میل ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے خاندان پر مال کی میل حرام ہے، وہ سید زادے ہیں، اعلیٰ نسب خاندان ہے، ان پر مال کی میل نہیں دی جائے گی، ہاں اپنی طرف سے آپ صاف مال کی رقم ان کو تحفے کے طور پر دیں کہ ہمارے حضور کے خاندان سے ان کی نسبت ہے۔ اسی طرح اپنی اصل اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی، اپنی اصل کو، اپنی اصل کو، ہماری اصل کیا ہے؟ ہمارا باپ، ہمارا دادا،
ہمارا نانا ہماری نانی، یہ ہماری اصل ہے، ہمارے ماں باپ کی طرف ہماری اصول ہے نا، یہ اصول کی طرف ہم چلے جائیں گے، باپ دادا پردادا اوپر تک جاتے ہیں، اسی طرح نانا نانی پردانی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے جائے کہ وہ مستحقی کیوں نہ ہو۔ اچھا اسی طرح اب نیچے اپنی فروع کی طرف آ جائیں، فروع کی طرف یعنی اولاد، بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے، اس طرح پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ معلومات لے لیں، آیا کہ زکوٰۃ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پر ہمارے یہاں کافی سارے لوگ ہیں جو مال تجارت کرتے ہیں، جن کی اپنی دکانیں ہیں، آپ جائیں اپنی دکانوں پر حساب لگائیں، گھروں میں اگر مال رکھا ہوا ہے، دکان پر اگر مال رکھا ہوا ہے تو اس کی پورے مال کا حساب لگائیں، لگا کر آپ شہروں کے اندر جائیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ پورا ایک دن اپنی دکان بند کر دیتے ہیں رمضان المبارک میں یا رمضان المبارک سے پہلے، جی آج کیا ہے، آج زکوٰۃ کے لیے بینک بھی بند ہو جاتے ہیں بھائی ایک دن کے لیے کہ آج حساب لگا کر زکوٰۃ کی ہوتی ہے، ایک دن دکان بند کریں یا رات کو ہی بیٹھ جائیں، اپنی دکان کے اندر جتنا سامان پڑا ہے اس کا حساب لگائیں، حساب لگا کر اگر وہ مال بن رہا ہے 50 لاکھ روپے کا یا 5 لاکھ روپے، آپ چھوٹی رقم ہم آسانی کے لیے 5 لاکھ کا مال وہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ 5 لاکھ کا جو مال ہے آپ نے ادھار کتنی دی ہوئی ہے، جو ادھار ملنے کی امید ہے اس کو بھی اندر جمع کریں، اور آپ نے سیل مینوں سے قرض پر کتنے ادھار پہ کتنا سامان لیا وہ بیچ میں سے رقم مائنس کر دیں، نفی کر دیں، اب جتنی بھی رقم آپ کے پاس بچی ہے اس ساری رقم کو 40 پر تقسیم کر دیں، آپ کی زکوٰۃ کا جو فگر ہوگا آپ کے سامنے نکل آئے، زکوٰۃ کا فگر سامنے نکل، لاکھ روپے تھا آپ اس کو 40 پر تقسیم کریں گے تو 2.5% بن جائے گا، یعنی 2,500 بنے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک بہترین فگر ہے، جتنی بھی رقم آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ 40 پر تقسیم کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی، وہ آپ دے دیں، اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، ان افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور جو قرآن نے بیان کی ہے فقیر مسکین، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں آپ سب کے سامنے ایک اپیل کروں گا، الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی اس وقت پوری دنیا کے اندر، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر 109 ڈپارٹمنٹ، 109 شعبہ جات کے اندر دین مدین کی خدمت کر رہی ہے، اور الحمدللہ یہ زوجل دعوت اسلامی کے ایسے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں اگر ہم سوچیں تو ہمیں حیران ہو جائیں۔ یہ ابھی ہمارے یہاں جو کووڈ کا سلسلہ آیا تھا، اس کا کرونا کا تھا، کووڈ-19 تھا، کرونا آیا تھا ہمارے ملک کے اندر، اس وقت بھی جو دعوت اسلامی نے اقدام کیا، خدا کی قسم پر رسول پر بیٹھا ہوں، بڑی بڑی فلاحی تنظیمیں فیل ہو گئی تھیں، یہ نیوز والوں نے دکھایا کہ جو کام دعوت اسلامی نے کر دکھایا وہ کسی نے نہیں کر دکھایا۔ آپ جانتے ہیں جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، یعنی جن کو خون کی کمی ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، اگر ان کو 15 دن کے اندر ایک مرتبہ خون نہ دی، ان کی غذا یہ خون ہے، اگر ان کو خون نہ دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں، کمزور ہو کر وہ مر جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی تھی، لوگ ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ انڈس جو ہاسپٹل ہے، جو بہت زیادہ فلاحی ادارہ ہے، انڈس ہاسپٹل والوں نے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کیا کہ آپ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، مہربانی کریں، بچے مر رہے ہیں، آپ اعلان کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ باہر نکلے خون دیں۔ امیر علیہ سنت نے دعائیں دی کہ یا اللہ جو اپنے جسم سے ایک خون کی بوتل دے اس کو کبھی کرونا نہ ہو۔ ایک ولی کامل کی دعا پر لوگ نکلے اور یقین کیجیے 40,000 بوٹلز ایک مہینے کے اندر دعوت اسلامی نے 40,000 خون کی اپنی بوتلیں پیش کی، اور اتنی بوتلیں پیش کی کہ انڈس ہاسپٹل والوں نے، دیگر ہاسپٹل والوں نے، انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، انہوں نے کہا بس کریں، ہمارے پاس خون کی بوتلیں بہت زیادہ ہو گئی۔ اس موقع پر بھی دعوت اسلامی نے، اور FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے جو کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، دعوت اسلامی نے اس کے سٹور بھی کھولے، اور دعوت اسلامی نے تقریباً 30,000 26 لاکھ کا ہمارا ہدف تھا، 30,000 ایک مہینے کے اندر، اور دعوت اسلامی نے ٹوٹل اس کووڈ کے جو دورانیہ تھا اس کے ڈونیشن کے اندر دعوت اسلامی نے 19 لاکھ ایسے گھروں کے اندر جا کر راشن پہنچایا جو زکوٰۃ کے مستحق تھے، اور جو سید زادے تھے ان کے پاس زکوٰۃ سے ہٹ کر ان پر صاف مال جا کر پہنچایا دعوت اسلامی۔ یہ دعوت اسلامی ہے، اور الحمدللہ ہر سال ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ پروڈکشن بھی دے رہی ہے، حفاظ بھی دے رہی ہے، علماء بھی ہمیں دے رہی ہے، بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، بچیاں حافظہ بن رہی ہیں، اتنا کچھ یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ یہ کیسے چلتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے چندے سے چلتا ہے، یہ میرے اور آپ کی زکوٰۃ اور فطرے سے چلتا ہے۔ تو آپ تمام دوست احباب سے میں اپیل کروں گا، آپ اپنا عشر جہاں پر آپ نے عشر آپ کا دسمن بنا، آپ میری ذات سے واقف ہیں اور آپ میری گفتگو سے بھی واقف ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ اٹھا کے سارا دعوت اسلامی کو دیں، بلکہ آپ لوگ جن کے پاس گندم ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لوگ آپ کے منتظر ہوتے ہیں
کہ یار چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، ان کی گندم نکلے گی، مار صاحب کی نکلے گی، چلو ہمیں بھی ایک من دے کر جائیں گے. تو آپ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں، بالخصوص ان لوگوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اور ان لوگوں تک بھی جا کر آپ نے گندم بچانی. اگر 10 من آپ کا عشر بنا ہے تو 10 من میں سے 5 من آپ غریبوں کو دیں، 5 من دعوت اسلامی کو دیں، تاکہ وہ دعوت اسلامی، وہ جو بچے ان کے پاس علماء بن رہے ہیں، آرام سے علماء بنا سکے. آپ کے فطرانے ہیں گھر میں 5 بندوں کا فطرانہ ہے، آپ 3 بندوں کا غریبوں میں دے دیں، 2 بندوں کا آپ دعوت اسلامی میں دے دیں. آپ کی زکوٰۃ 5000 روپے بنتی ہے تو آپ اس میں سے آدھی زکوٰۃ آپ غریبوں میں دے دیں، آدھی دعوت اسلامی کو دے دیں. آئیں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنا کچھ نہ کچھ فطرانہ اور اپنا عشر ہم دعوت اسلامی کو ضرور دیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.